السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ حدیث نمبر 76 ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تأمینه تأمین الملائکۃ غفر له ما تقدم من ذنبه۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، اس لیے کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے موافقت کرتی ہے اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اذا امن الامام، جب امام آمین کہتا ہے، فامنوا تو تم آمین کہو، تأمینہ اس کا آمین کہنا، غفر لہ بخش دیا گیا اسے، ما تقدم جو پہلے گزرے، من ذنبہ اس کے گناہ۔ یہ سورہ فاتحہ کے حوالے سے ہے کہ جب باجماعت نماز ادا کی جاتی ہے تو امام جب سورہ فاتحہ بلند آواز سے پڑھتا ہے تو اس وقت جب امام آمین کہے تو پھر اس کی آمین کے ساتھ مقتدیوں کو بھی آمین کہنی چاہیے۔ اور اس حدیث میں جو خوشخبری دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جس بھی نمازی کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ موافقت کر جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اس سے کچھ مسائل پتہ چلتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آمین اونچی آواز سے کہنا چاہیے، ایسے اور حدیثوں میں بھی ہے ایک حدیث میں کہ اونچی آمین سے مسجد جو تھی وہ گونجتی تھی، اور اس حدیث میں بھی کہ جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، تو یقیناً امام آمین کہہ رہا ہے تو مقتدی سنیں گے، تو سن کے ہی آمین کہیں گے، تو اس کا مطلب امام نے اونچی آواز سے آمین کہا ہے تو تبھی تو مقتدی سنیں گے اور امام کے بعد اس کے ساتھ آمین وہ کہیں گے۔ اور پھر جو ایک اور اہم بات اس میں کہ جب تمہاری آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ موافقت کر جائے تو اس سے یہ پتہ چلا کہ نمازیوں کی آمین یا امام کی آمین اس وقت فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، یعنی جب امام نے ولضالین کہہ کر سورہ فاتحہ ختم کر کے آمین کہا تو فرشتے بھی اس وقت آمین کہتے ہیں، تو لہٰذا اس وقت مقتدی جو ہیں وہ بھی آمین کہیں تو فرشتوں کی آمین اور مقتدیوں کی امام کی ان کی آمین یہ موافقت کر گئی، تو جو اس حدیث میں خوشخبری ہے، جو عظیم خبر ہے، وہ یہ کہ اس بندے کے پچھلے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اور جن حدیثوں میں یہ بات آتی ہے نا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ جو بھی پچھلے گناہ ہیں وہ سارے بخش دیے جاتے ہیں، تو اس سے مراد بندے کے صغیرہ گناہ ہیں، کیونکہ کبیرہ گناہ جو ہیں اس کے بارے میں جو قاعدہ ہے وہ یہی ہے کہ وہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے، چاہے تو معاف کر دے، لیکن جو ایک قاعدہ ہے، جو ایک اصول ہے وہ یہ ہے کہ کبیرہ گناہوں پر توبہ لازمی ہے، اس پر استغفار کرنا، توبہ کرنا۔ تو جو گناہ صغیرہ ہیں ان کی بخشش کا جو ہے وہ ایسی حدیثوں میں جو تذکرہ ملتا ہے کہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اس سے مراد وہ چھوٹے گناہوں کا معاف ہونا ہے۔ ہم سے چھوٹے گناہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، ہمیں چونکہ اس کا احساس نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، بعض اوقات دانستہ بعض اوقات نادانستہ طور پر ہم سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں۔
قدم قدم پر ہم غلطیاں کرتے ہیں، قدم قدم پر ہم سے بھول ہوتی ہے، قدم قدم پر ہم کو غلط کام کر بیٹھتے ہیں، غلط چیز دیکھ لیتے ہیں، غلط چیز سن لیتے ہیں، تو وہ جمع ہوتے رہتے ہیں، گناہ جمع ہوتے رہتے ہیں، جمع ہوتے رہتے ہیں، اور وہ اتنے جمع ہو جاتے ہیں کہ بعض اوقات وہ پہاڑوں کی مانند بلندیوں کو پہنچ جاتے ہیں، تو بندے کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ لیکن الحمدللہ اس اللہ کا شکر ہے کہ جس خالق نے، جس مالک نے اپنے بندوں پر رحمت کرتے ہوئے، اپنے فضل و کرم کا معاملہ کرتے ہوئے ایسی کچھ نیکیاں ہیں کہ جن نیکیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ان گناہوں کو معاف کرتا رہتا ہے۔ اور بھی بعض نیکیاں ہیں، جیسے پیچھے ہم نے تفصیل سے پڑھا ہے، وضو کا معاملہ ہے، اذان کے بعد دعا کا معاملہ ہے، اور اسی طرح بعض تسبیحات ہیں کہ جن تسبیحات کو کرنے سے انسان کے ایسے جو گناہ ہوں، جیسے کہا کہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ وہ بھی معاف کر دیتا ہے، تو ان سے مراد صغیرہ گناہ ہیں، تو صغیرہ گناہوں کی معافی۔ اور اس حدیث میں جو ایک اور اہم ترین بات جو ہمیں سمجھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ یہ ایک دعا ہے، اور اس دعا میں ابتدا میں انسان اگرچہ اللہ تعالیٰ کی تعریفیں کرتا ہے تو تعریفیں کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے دعا کرتے ہوئے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ میں سیدھی راہ کا طلبگار ہوں، اور وہ راہ کہ جو تیری طرف سے انعام یافتہ لوگوں کی راہ ہے، جن پر تیرا انعام ہوا ہے، وہ انبیاء ہیں، وہ رسول ہیں، صالحین ہیں۔ تو یہ اس عظیم ترین دعا میں یہ عظیم ترین طلب ہے ایک نمازی کی، اور پھر بچنے کی خواہش ہے کہ میں ان لوگوں کی راہ پر نہیں چلنا چاہتا کہ جن پر تیرا غضب ہوا یا جو گمراہ ہوئے، میں اس راہ سے بچنا چاہتا ہوں۔ تو پھر یہ بات ضروری ہے کہ جب آپ یہ دعا کر رہے ہوں تو دعا کرتے ہوئے کم از کم وہ معنی اور مفہوم آپ کے دل اور دماغ میں ہونا چاہیے، تب جا کر یہ جو آمین ہے یہ آپ کے کام آئے گی۔ آمین کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ایک تو یہ کہ میں نے یہ جو دعا کی ہے اللہ اس کو قبول کر لے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ ایسا ہی ہو جیسا میں نے کہا ہے۔ آمین کا معنی مفہوم وہ یہ ہے کہ یہ جو میں نے باتیں کی ہیں ایسا ہی ہو جیسے میں نے کہا ہے۔ اے میرے رب، میری یہ خواہش ہے تیری بارگاہ میں، یا کہ یا اللہ میری اس دعا کو تو قبول کر لے۔ تو آمین تو پورے زور سے جناب، اتنی زور سے بعض کا بعض لوگوں کو دیکھیں گے کہ بڑی اونچی گلا پھاڑ کے آمین کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن پیچھے جو دعا کی ہوتی ہے اس میں دماغ حاضر ہی نہیں ہوتا، غیر حاضر دماغ کے ساتھ جناب وہ سورۃ الفاتحہ پڑھ لی۔ نہیں، سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہوئے توجہ کے ساتھ اور اہتمام، خشوع و خضوع، پھر اس کے بعد آمین جب آپ اس طرح کہیں گے اور وہ اگر موافقت کر گئی تو باذن اللہ جو اس کا اجر اور ثواب بیان کیا گیا ہے وہ آپ کو نصیب ہوگا۔ تو یہ بات ضرور اپنے ذہن میں رکھنی ہے۔ آگے ہے جی حدیث نمبر 77 ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا صلى احدكم للناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی تم میں سے لوگوں کو نماز پڑھائے، یعنی جب وہ امام ہو تو اسے چاہیے کہ وہ مختصر نماز پڑھائے، کیونکہ مقتدیوں میں کمزور بھی ہیں، بیمار بھی ہیں اور ضرورت مند بھی ہیں، اور جب کوئی خود اکیلا نماز پڑھ رہا ہے تو ٹھیک ہے وہ لمبی کر لے جتنی نماز اس نے لمبی کرنی ہے۔ اذا صلی احدکم للناس،
جب تمہارا کوئی ایک لوگوں کو نماز پڑھائے یعنی جب امامت کرے فلیخفف وہ ہلکا ہاتھ رکھے، الضعیف کمزور، والسقیم بیمار، وذا الحاجہ ضرورت مند۔ اس میں امام کو نصیحت کی گئی ہے کہ امام جب نماز پڑھائے تو وہ نمازیوں کا خیال رکھے، اس کے پیچھے نمازی کس قسم کے ہیں ان کا خیال کرتے ہوئے نماز کو زیادہ طویل نہ کرے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ امام نماز کو طویل کرے اور پیچھے نمازی اس میں بیمار بھی ہو سکتے ہیں، اس میں بوڑھے بھی ہو سکتے ہیں، اس میں بعض ایسے ہیں کہ جنہوں نے کہیں ڈیوٹی پہ جانا ہے، کام پہ جانا ہے، کہیں کو اس کی مصروفیت ہے، تو ایسا نہ ہو کہ امام نماز طویل کر رہا ہو اور وہ پیچھے کھڑا مقتدی جو ہے وہ بیزار ہو رہا ہو، تنگ ہو رہا ہو، پریشان ہو رہا ہو۔ ایک مسجد میں ہم نے نماز پڑھی تو اس امام نے کافی طویل قرات، لمبی قرات کی، تو ایک شخص بعد میں مجھے کہنے لگا کہ یار یہ شخص بڑا عجیب ہے، اتنے لمبی نماز کر دی اس نے۔ تو میں نے یہ اس وقت جب اس نے یہ بات کہی مجھے، تو میں اس حدیث میں، بلکہ ایک اور حدیث میں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے یہ کہا تھا کہ تم لوگوں کو فتنے میں مبتلا کر رہے ہو، کہ بعض اوقات کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، جیسے اس حدیث میں ہے کہ بیمار ہوتے ہیں، ضرورت مند ہوتے ہیں، کوئی ایسی ان کی حاجت ہوتی ہے کہ جلدی انہوں نے جانا ہوتا ہے کہیں، تو بعض امام کو ایسی نماز جب طویل کر لیں تو پھر لوگ فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور خاص کر یہ دور کہ جس دور میں ہم ہیں، اس دور میں تو آپ یقین جانے لوگ ہیں بڑے مستعجل، ویسے باہر مسجد کے باہر آ کر چاہے آدھا گھنٹہ کھڑے رہیں، لیکن مسجد کے اندر وہ چاہتے ہیں کہ بس نماز جو ہے نا وہ بڑی مختصر ہونی چاہیے۔ پاکستان میں اکثر جب لوگوں کو کچھ ہم تبلیغ کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں نماز کی، تو کہتے ہیں یار نماز پڑھو، کہتے ہیں یار ہم آ جائیں گے لیکن بھابیاں نہیں مسجد سے نہیں آنا۔ تو کئی دفعہ میں نے کہا یار یہ کیا ہے، کہتے ہیں بھابیاں دی نماز لمبی بہت ہوتی ہے، تو حالانکہ اتنی لمبی بھی نہیں پڑھاتے، بعض ہیں کچھ ائمہ جو واقعی بڑی طویل کر جاتے ہیں، لیکن ہمارے لوگ بہت سہل پسند ہے اور بہت چاہتے ہیں کہ جناب ہمارے لیے نماز کا معاملہ تو بہت ہی مختصر ہونا چاہیے۔ نماز جو ہے نا جناب 4 رکعت نماز وہ 5 منٹ میں پڑھا دو، 5 منٹ میں فارغ کر دو، اور بعض لوگ تو آپ جانتے ہیں کہ بڑے جلد باز بھی ہوتے ہیں، جیسے ہمارے ملکوں میں ایسی آئٹمز پائی جاتی ہیں، ایسی آئٹم خاص کر دیکھنے والی ہوتی ہیں جب وہ تراویح کی نماز ہو رہی ہو تو اس وقت دیکھنے والے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، وہ بھی کوئی نماز نہیں ہے کہ جس نماز کے اندر نہ قیام میں سکون ہے، نہ رکوع میں سکون ہے، نہ سجدوں میں سکون ہے، نہ تشہد میں سکون ہے، وہ بھی نماز نہیں ہے، وہ تو نماز ہی نہیں ہے نا۔ ایسی نماز تو بندے کے منہ پر دے ماری جائے گی، اور ایسے نماز پڑھنے والے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ واپس کیا کہ لوٹ اور نماز پڑھ، تو بالکل بھی نکمی نماز نہ ہو اور بہت لمبی بھی نہ ہو کہ اتنی طویل ہو جائے کہ لوگ پیچھے بیزار ہوں یا پریشان ہوں یا کسی فتنے میں مبتلا ہوں، تو اس لیے امام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی، اور بعض احادیث میں باقاعدہ آپ نے بعض صورتوں کا نام لیا کہ بھی تم نے اگر ان نمازوں میں کوئی صورت پڑھنی ہے تو یہ پڑھ لو، جیسے جب ایک صحابی نے لمبی قرات سورۃ البقرہ پڑھی، سورہ بقرہ پڑھی، اور پھر اس کے بعد سورہ آل عمران بھی شروع کر لے، تو وہ پھر صحابی نماز ہی چھوڑ کے چلا گیا تھا، تو لوگوں نے بعد میں فتوے لگا دیے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو وہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، ہاں بھائی، تو بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تھکا ہوا آیا تو یہ صورتحال ہوئی، تو پھر میں چلا گیا، تو پھر آپ نے اس امام کو بلا کر کہا تھا کہ تو لوگوں کو فتنے میں مبتلا کر رہا ہے، تیرے لیے اتنا کافی ہے کہ سورہ تکویر پڑھ لے، سورۃ الانفطار پڑھ لے، تو آپ نے بعض چھوٹی صورتوں کا نام لے کر نصیحت کی۔ مجھے ایک تاریخ کی کتابوں سے ایک واقعہ یاد آ گیا، تو اب مجھے وہ یاد نہیں ہے، وہ غالباً خلیفہ
مامون الرشید یا ہارون الرشید یا ان میں سے کسی خلیفہ کا دور تھا، تو ان کو پتہ چلا کہ ان کے ایک وزیر نے کسی مسجد کے امام کی پٹائی کر دی ہے، کسی مسجد کے امام کی پٹائی کر دی ہے۔ صحیح واقعہ، تاریخی کتابوں میں یہ واقعہ لکھا، میں نے پڑھا ہے، اب خلیفہ کا نام میں بھول گیا ہوں، بڑی پرانی۔ تو وزیر کو بلا لیا خلیفہ نے، کہا کہ بھئی میں نے سنا ہے تو نے فلاں مسجد میں فساد کیا اور اس امام کو مارا ہے تو نے۔ تو وزیر نے کہا جی میں نے مارا ہے اس کو۔ کیوں مارا ہے بھائی؟ کہنے کہ دیکھیں نا، ہم صبح فجر میں گئے نماز پڑھنے، تو نماز فجر میں اس نے سورہ بقرہ شروع کر لی، نماز فجر میں سورہ بقرہ شروع کر لی، پھر اس کے بعد انہیں سورہ آل عمران بھی شروع کر لی، تو اتنا طویل اس نے قیام کیا، تو یہاں تک کہ قریب سورج نکلنے کے قریب ہو گیا، اور سلام پھیر لیا۔ سلام پھیرنے کے بعد کہنے لگا کہ لوگوں اپنی نماز لٹا لو، مجھے یاد آیا کہ میں بغیر طہارت کے تھا۔ تو کہتا جب میں نے یہ سنا تو پھر میں نے اٹھ کے پھر اس کی پٹائی کی کہ پہلے تو نے نماز اتنی لمبی کی ہے، اب سورج نکلنے والا ہے، اب کہہ رہا ہے کہ اپنی نماز لوٹا لو، کیونکہ مجھے یاد آیا کہ میں طہارت کے بغیر ہی میں نے نماز پڑھا دی۔ تو ویسے تو اگر امام کی طہارت نہیں تھی نماز مقتدیوں کی ہو جاتی ہے، لیکن وہ اس وقت جو اپنے علم کے مطابق امام نے ان سے کہہ دیا، آگے سے وہ بھی غصے میں، اور صحیح واقعہ یہ تاریخ کی کتاب میں نے خود پڑھا ہے، تو وہ پھر امام کی پٹائی ہوئی تو خلیفہ بھی ہنس دیا، پھر چلو پھر جو ہوا ہے یہ اس کے نصیب ہیں۔ تو یہ جو ہے امام کو مقتدیوں کا خیال کرنا چاہیے، اور آج کل خاص کر اس دور میں کبھی ہم نوجوانوں کو پکڑ کر اگر لے آئیں مسجد میں، نیا حدیث مساجد، بعض اوقات ائمہ سے یہ بات کہتے ہو کہ یار بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہم کچھ لڑکوں کو کہتے ہیں چلو آؤ یار اس مسجد میں نماز پڑھو، نماز پڑھنے آتے ہیں، تو جیسے ہے نا یہاں ہاتھ یہ فلیخفف کا معنی بھی مفردات میں جو لکھا ہے، یہ لکھا ہے وہ ہلکا ہاتھ رکھے، تو یہی بات ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہلکا ہاتھ رکھو، ہلکا ہاتھ، جیسے میں نے عرض کر دیا بالکل بھی ہلکا نہیں کہ سپیڈ لگی ہو، یعنی معتدل اعتدال کے ساتھ۔ تو یہ خیال کرنا چاہیے نمازیوں کا۔ ہاں اکیلے نماز پڑھنی ہے تو کرو، جتنی بھی تم نے طویل قرات کرنی ہے، لمبی نماز پڑھنی ہے، اور اصل بندے کا تو پتہ ہی اس نماز میں چلتا ہے کہ جو بندہ اکیلا کہیں تنہائیوں میں نماز پڑھے۔ ایک وہ نماز ہوتی ہے کہ جب بندہ لوگوں کے سامنے پڑھ رہا ہو، طویل ہو، اکیلا ہو تو جناب چند سیکنڈ کے اندر پڑھ کے فارغ کر دے۔ نہیں، اصل نماز تو پھر پتہ چلتا ہے کہ بندہ نمازی واقعی بڑا طویل قیام کرنے والا، لمبی اس کی قرات، لمبا اس کا قیام، لمبے رکوع سجود، تو اس کی اکیلے کی نماز دیکھو کیسی ہے، تو اس اکیلے میں اس کی نماز طویل ہو، وہ کرے جتنی بھی کرنی ہے انشاءاللہ۔ اگلی حدیث میں بھی جی، حدیث نمبر 78، عن ابی مسعود الانصاری البدری رضی اللہ تعالی عنہ، جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال انی لاتأخر عن صلاة الصبح من اجل فلان مما يطيل بنا، قال فما رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ فقال يا أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم أما الناس فليوجزوا فإن من وراء الكبير والصغير وذا الحاجة، متفق علیہ۔ اب اس حدیث کے اندر بھی موضوع وہی ہے، اور اس میں صحابی نے جو ہے وہ گلہ کیا ہے کہ بھئی جو ہے نا ایک شخص کسی کے پیچھے، میں نے فلاں امام کے پیچھے صبح کی نماز میں پیچھے رہ جاتا ہوں کیونکہ وہ ہمیں لمبی نماز پڑھاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واعظ کیا، اور واعظ کرتے ہوئے بڑے غضبناک ہو گئے۔ کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو واعظ کرتے اس دن اس سے زیادہ کبھی غضبناک نہیں دیکھا، اور آپ نے فرمایا
لوگوں تم میں سے بعض نفرت پھیلانے والے ہیں، جو بھی تم میں سے لوگوں کی امامت کرائے اسے چاہیے کہ اختصار سے کام لے، اس لیے کہ اس کے پیچھے بڑے چھوٹے اور ضرورت مند ہوتے ہیں۔ اور یہاں پر اب آپ اندازہ کر لیں کہ یہ معاملہ کتنا اہم ہے کہ آپ غضبناک ہو گئے کہ امام کے اس طویل یا لمبی نماز پڑھانے کی وجہ سے ایک بندہ فتنے میں مبتلا ہو رہا ہے، اس کی نماز چھوٹ رہی ہے یا وہ نماز چھوڑ رہا ہے، اس کے پیچھے سبب کیا ہے؟ یہی کہ یہ امام نماز بہت لمبی پڑھاتا ہے۔ اور جیسے میں ابھی آپ سے یہ بات عرض کی ہے، ہمارے لوگ چونکہ قرآن نہیں جانتے، اس دور میں خاص کر قرآن کا ترجمہ نہیں جانتے، ایک بات۔ دوسری بات، وہ خشوع و خضوع نہیں ہے نمازوں میں، دو۔ تیسری بات، ایک قاری جب قرات کر رہا ہوتا ہے اور اس کی قرات کے اندر جب خشوع و خضوع ہو اور وہ بڑے تدبر کے ساتھ تلاوت کر رہا ہو تو پھر دل کرتا ہے کہ یہ بندہ پڑھتا جائے اور میں سنتا جاؤں۔ لیکن آج ہمارے ائمہ کی اکثریت، ان کے اندر وہ بات نہیں ہے۔ یعنی پہلی بات جیسے میں نے عرض کی کہ پیچھے سننے والے وہ قرآن کا معنی نہیں جانتے، ذوق اور شوق بھی نہیں ہے، اور نماز پڑھانے والے وہ بھی آج کل تو یہ آپ کو پتہ ہے، یہ جب سپیکر لگتے ہیں مسجدوں کے اندر، امام باقاعدہ سیٹنگ کرواتا ہے، اس طرح اس کی ایکو کر دو، اس کی جناب ایسی آواز بنا دو، ایسا اس کا ساؤنڈ بنا دو۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، یہ بھی ایک فتنہ ہے۔ اور لوگ جو ہیں وہ کانوں کی لذت، اور قاری بھی جو نماز پڑھانے والا جو امام ہے وہ بھی لوگوں کو بس دکھانے کے لیے کہ میری بڑی آواز ہے، تو پھر وہ لذت نہیں آتی، وہ سکینت نہیں نازل ہوتی، وہ دلوں پر اطمینان نہیں نازل ہو رہا ہوتا، وہ دل نہیں چاہ رہا ہوتا کہ یہ قرات لمبی ہو، نماز لمبی ہو۔ اور بعض نے تو اتنا اسپیکر کا ساؤنڈ اونچا کیا ہوتا ہے کہ جناب کان پھٹنے والے ہو جاتے ہیں۔ اگر ایک بندہ پیچھے نماز پڑھنے والا، ابھی آپ یہ دیکھیں، میں بات دوسری طرف نہ چلی جائے کہ یہ جو واقعہ ہے، یہ ایک صحابی کا واقعہ ہے، وہ تو قرآن کا معنی بھی جانتا ہے، اور یقیناً اس وقت کے امام آج کے امام نہیں تھے، وہ سپیکر، وہ لاؤڈ سپیکر، وہ باتیں نہیں تھی۔ اگر اس انداز سے بھی اگر نماز طویل ہو تو فتنہ پیدا ہو رہا ہے، اور اگر آج اس دور میں یہ معاملہ ہو تو پھر تو یقیناً فتنہ جو ہے وہ اس کے زیادہ خطرات ہیں۔ تو اس لیے ان باتوں کا خیال کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ ہمارے ائمہ اس بات کا خیال کریں کہ وہ اپنے نمازیوں کو دیکھیں کہ نمازی کیسے ہیں، ان کی حاجت دیکھیے، ان میں ضعیف دیکھے، ان میں بیماروں کو دیکھے، اور اس کے مطابق اپنی نماز کو پڑھائے۔ تو خیر موضوع وہی ہے جو پچھلی حدیث کے اندر تھا۔ اب اگلی حدیث ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کبر فی الصلاة سکت ہنیہا قبل ان یقرأ فقلت یا رسول اللہ بأبی انت و امی ارأیت سکوتک بین التکبیر والقراءة ما تقول؟ قال اقول اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب اللہم نقنی من خطایای کما ينقى الثوب الابیض من الدنس اللہم اغسلنی من خطایای بالماء والثلج والبرد۔ یہ ایک صحابی یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں تو کچھ دیر خاموش رہتے، پہلے اس سے کہ آپ قرات کریں۔ تو ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ تکبیر اور قرات کے درمیان جو ہیں خاموش رہتے ہیں، اس میں کیا کہتے ہیں؟
تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا پڑھ کے بتائی کہ جو آپ نماز کے شروع میں تکبیر تحریمہ کے بعد اور سورۃ الفاتحہ سے پہلے جو دعا پڑھتے تھے وہ دعا آپ نے بتائی ہے۔ دعائیں دو ہیں، ایک وہ جو معروف ہے سبحانک اللہم و بحمدک، ایک تو وہ ہو گئی، اور دوسری یہ ہے اللہم باعد بینی و بین خطایا۔ تو یہ دونوں دعائیں ہیں جو حدیث سے ثابت ہے۔ تو تکبیر یعنی تکبیر تحریمہ اور قرات کو شروع کرنے سے پہلے یہ والی دعا کرنا یہ سنت ہے، واجب نہیں ہے، نہ ہی یہ رکن ہے نماز کا، یہ سنت ہے۔ اور دعا چونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کتنی پیاری اور کتنی عظیم دعا ہے کہ جس دعا کے اندر انسان اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگ رہا ہے یا گناہوں سے دوری اختیار کرنا چاہتا ہے، تو الفاظ دیکھیں آپ کیسے، اللہم باعد بینی و بین خطایا یا کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہ دوری ڈال دے میرے اور میرے گناہوں کے درمیان۔ کتنی دوری ڈال دے کہ جتنا مشرق و مغرب ایک دوسرے سے دور ہیں، کہ یعنی میں گناہوں کے قریب بھی نہ رہوں یا گناہ جو ہیں وہ میرے قریب بھی نہ ہوں۔ جی ہاں، جو بندہ گناہوں کی تباہ کاریوں کو جانتا ہے وہ کبھی بھی گناہ کے قریب رہنا پسند نہیں کرے گا، بلکہ گناہوں سے بھی دور بھاگے گا اور اپنے رب کی بارگاہ میں دعائیں کرے گا کہ اے میرے اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان جو ہے وہ دوری ڈال دے۔ اور دوری بھی یہاں جیسے بیان ہوئی ہے کہ اتنی دوری کہ مشرق و مغرب کی دوری، کہ قریب بھی نہ آ سکوں اس کے گناہوں کے اور نہ گناہ میرے قریب آئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متقی بندے کی یہ نشانی بتائی ہے، فرمایا کہ ایک متقی انسان گناہوں سے ایسے ڈرتا ہے کہ گویا کہ اس کے سر کے اوپر ایک پہاڑ ہو اور اس کو ڈر ہو کہ کہیں وہ پہاڑ اس کے اوپر گر نہ پڑے۔ ایک پہاڑ کسی کے سر پہ لا کر کھڑا کر دیا جائے تو اس کی خوف سے جان نکل رہی ہوگی، تو متقی بندہ ایسے ڈر رہا ہوتا ہے گناہوں سے کہ گویا کہ یہ پہاڑ ہے جو میرے اوپر گرے گا اور مجھے کچل کے رکھ دے گا۔ متقی ایسے ہے۔ اور آپ نے اس کے مقابل ایک عام بندہ کہ جو متقی نہیں ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے، فرمایا اس کی مثال ایسے ہے، وہ گناہوں کو یوں لیتا ہے کہ جیسے ناک پہ بیٹھی ہوئی مکھی، اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی، مکھی کا کوئی ڈر نہیں ہوتا، ایسے اسے مکھی کی طرح بڑے بڑے گناہ اس کے قریب ہوتے ہیں لیکن اسے اس کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ اور میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں اور عزیزوں، آج جس دور میں ہم آ گئے ہیں یہ بڑا ہی خطرناک دور ہے۔ گناہ تو لپٹے ہوئے ہیں ہماری زندگیوں کے ساتھ، قدم قدم پر گناہ ہے، قدم قدم پر گناہ ہے۔ آپ بازاروں میں چلے جاؤ تو آپ کو وہاں گناہ دیکھنے کو ملیں گے، آپ کہیں دوستوں کی محفلوں مجلسوں میں بیٹھ جائیں تو وہاں آپ کو گناہ سننے کو ملیں گے، کاروبار کریں تو کاروبار میں گناہ ملیں گے، نوکری کریں ڈیوٹی کریں تو وہاں آپ گناہ میں مبتلا ہوں گے۔ اور پھر یہ جو سوشل میڈیا کا دور آ گیا، سوشل میڈیا کے اندر آج کل جو ہوتا ہے آپ جانتے ہی ہیں، اگر آپ گندی فلمیں نہیں دیکھتے، آپ کو گندے پروگرام نہیں دیکھتے، تو بعض اوقات کوئی غیبت بھرے میسج آ جاتے ہیں، آپ اسی طرح آگے فارورڈ کر دیتے ہیں۔ کبھی جناب کسی چیز کا علم بھی نہیں ہوتا اور اس پر تبصرے شروع کر دیتے ہیں اور پوری دنیا میں اس کو پھیلا دیتے ہیں۔ تو اس طرح کی کئی چیزیں آج ہمارے اپنے ہاتھوں میں ہیں۔ ابھی آپ ہمارے ملک پاکستان کو دیکھ لیں، ہمارے جیسے ملک میں سیاست ہے، نہ جانے کون کیا ہے، لیکن ہم اتنے دعوے سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جیسے ہم نے اپنی آنکھوں سے کسی کو جرم کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور کسی کو فرشتہ یوں بنا دیں گے کہ جیسے ہم نے خود اس کی نیکیوں کا ہم نے جناب جو ہے نا جائزہ لیا ہے۔ تو میں دیکھتا رہتا ہوں بعض اوقات کہ دیکھیں کیا ڈرامے ہو رہے ہیں اور کیا صورتحال بنی ہوئی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ جس طرح
گندگی پھیل رہی ہے اور گناہ عام ہو رہے ہیں. میں آج ایک کلپ دیکھ کے میرا اتنا دماغ خراب ہوا, میرا بڑی دیر میں بیٹھا سوچتا رہا. 3 نوجوانوں کا انٹرویو کیا ایک اینکر نے, یہ جو عورت آزادی مارچ ہوا. ہو یا اللہ, پاکستان میں ایک اسلامی ملک میں, اسلامی ریاست میں, اینکر اس کو کیا کہہ رہا ہے. اس نے جو پلے کارڈ اٹھا رکھا تھا اس میں وہ اس بات کا تقاضا کر رہا تھا کہ ہم جنس پرستی جو ہے اس کی آزادی ہونی چاہیے. تو اس نے کہا بھائی یہ جو آپ لکھے ہوئے ہیں اور یہ جو آپ تقاضا کر رہے ہیں یہ تو بہت بڑا گناہ ہے, اس کی وجہ سے لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تھا. تو وہ لڑکے نے کیا جواب دیا آپ جانتے ہیں؟ لائیو ٹی وی پر انٹرویو دے رہا ہے لڑکا, اتنی جرت آ گئی. بھائی پھر کیا ہوا, ہونی چاہیے یہ آزادی. اس نے کہا بھائی اس قوم پر عذاب آ جائے گا. تو کہتا آنے دو عذاب, پھر کیا ہو جائے گا, لیکن یہ ہونا چاہیے. یعنی یہ آپ اندازہ کریں کہ یہ قوم, اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ ہم کس دور میں آ گئے. ایک شخص, اب اس کی کیا عمر ہوگی, میرے خیال میں کوئی 25-26 سال کا ہوگا, لیکن وہ کتنی دلیری کے ساتھ اور جرت کے ساتھ وہ اس بات کا تقاضا کیمرے کے سامنے ٹی وی کے اوپر کر رہا ہے. اور ساتھ ہی وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ کوئی بات نہیں, اگر عذاب اس کی وجہ سے آتا ہے تو آنے دیں عذاب آپ. یہ قوم کدھر جا رہی ہے, کیسے کیسے گناہ آج ہمارے اس معاشرے کے اندر پیدا ہو رہا ہے. اور یہ ساری پیداوار, یہ انہی چیزوں کی پیداوار ہے کہ یہ جو آج ہمارا میڈیا اور یہ جو آج سوشل میڈیا اور یہ جو آزادیاں, اور یہ بات چونکہ ہمارے کالج یونیورسٹیوں میں کچھ ایسے لوگ پڑھنے پڑھانے والے کچھ ایسے لوگ آ گئے ہیں کہ جو باقاعدہ طور پر الحاد اور بے دینی لوگوں کو پڑھا رہے ہیں. جیسے ایک پروفیسر کا کسی نے کلپ ریکارڈ کیا تو وائرل بھی ہوئی تھی ویڈیو, تو وہ بچوں کو کہہ رہا ہے یہ کیا ہے, کیا ہے یہ جو جنت کی باتیں کی جاتی ہیں کہ جنت میں شہد کی نہریں ہوں گی, دودھ کی نہریں ہوں گی, یہ کوئی بہت بڑی نعمت ہے. شہد کیا چیز ہے, یہ شہد تو بڑا نقصان دہ ہے, یہ وہ جنت میں یہ چیزیں ملیں گی, یہ کوئی بہت بڑی بات ہے. جو اللہ تعالیٰ معاف کرے, اس طرح کی باتیں ہمارے بچوں کو اسکولوں اور کالجوں میں بعض پروفیسر پڑھاتے ہیں. تو بہرحال معاشرہ تو اتنا برا ہو گیا کہ اب اس کو یعنی گناہ طلب کر رہے ہیں کہ یہ گناہ ہو. لیکن مومن کیا, وہ کہتا ہے کہ اللہم باعد بینی و بین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب. یہ ہے مومن. اور جو مومن نہیں رہا وہ گناہ کو سینے سے لگا رہا ہے, وہ گناہ کی زندگی طلب کر رہا ہے, اور اس گناہ کی وجہ سے آنے والے عذاب سے بھی بے خوف ہو گیا ہے. اس حد تک آج معاشرہ بگڑ گیا ہے. تو ایک مومن ہمیشہ کانشیس رہے اور اپنے رب کی بارگاہ میں یہ دعائیں کرتا رہے. جیسے یہ دعا بڑی عظیم دعا ہے, آپ کو آنی چاہیے. ہر مومن مسلمان کو یہ دعا آنی چاہیے. تمہارے بچوں کو یہ دعا آنی چاہیے. تمہارے گھر میں تمہاری بچیوں کو یہ دعا آنی چاہیے. ان کو سکھاؤ اور انہیں کہو کہ یہ دعا خاص کر آج اس دور میں اس دعا کو بڑی توجہ سے پڑھیں, بڑے غور سے اس دعا کو پڑھیں, وگرنہ معاشرہ اسی طرح بگڑ جائے گا کہ جس کا میں نے ابھی آپ کے سامنے تذکرہ کیا ہے. اور پھر اس گناہوں سے اللہ اکبر کبیرہ, اللہم نقنی, اللہ صاف کر دے. اللہم نقنی من خطایا, اللہ بہت گناہ کر چکا ہوں, صاف کر دے میرے یہ سارے گناہ. کیسے کر دے؟ کما ینقی الثوب الابیض من الدنس, کہ اللہ ایسے صاف کر دے کہ جیسے سفید کپڑا میل سے صاف ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں نا, جب سفید کپڑا دھلتا ہے نا, صحیح دھل جائے تو کیسے اس کپڑے کی سفیدی بھلی معلوم ہوتی ہے, اور کتنا اچھا لگتا ہے وہ جب کوئی داغ نہ رہے. تو اللہ ایسے کر دے کہ کوئی گناہ نہ رہے. جیسے کپڑا سفید دھلے تو کوئی داغ نہیں ہوتا, کوئی نشان نہیں ہوتا, کیونکہ جتنی صفائی سفید کپڑے کے اوپر کسی یعنی اگر اس سے پہلے کوئی داغ تھا یا کوئی اس کے اوپر کوئی میل کچیل تھی, تو جتنی صفائی سفید کپڑے پر نظر آتی ہے وہ دوسرے کپڑے جو دوسرے رنگ کے کپڑے ان پر وہ اتنی صفائی نظر نہیں آتی جتنی صفائی سفید کپڑے کی نظر آتی ہے. تو یہاں سفید کپڑے کا تذکرہ, تو ایسی صفائی ہو جائے. اور ساتھ ہی اللہم اغسلنی من خطایا بالماء والثلج والبرد, پانی سے دھو دے ہیں, اور کس سے دھو دے؟ برف سے دھو دے, اور اولوں سے دھو ڈال.
یہ ایک محققین نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ پانی، برف اور برد، اولے، اس کا تذکرہ کیوں ہے؟ اصل جو گناہ ہیں، گناہوں کی تاثیر گرم ہے. گناہوں کی تاثیر کیا ہے؟ وہ گرم ہے. تو اس گرم تاثیر کو ختم کس سے کیا جائے گا؟ ٹھنڈ سے کیا جائے گا. تو ٹھنڈ کے لیے پھر برف ہے اور اولے ہیں. تو ساتھ اس کا بھی تذکرہ کہ ایسے دھل جائیں گناہ کہ ان کی تاثیر بھی باقی نہ رہے. بڑی عظیم دعا ہے یہ والی. تو اس لیے اس دعا کو سب نے اچھی طرح یاد کرنا ہے اور کوشش کریں کہ ہمارے بچے بچیاں بھی اس کو یاد کریں، گھروں میں بھی اس کو یاد کیا جائے. تو کل سن لیا جائے اس دعا کو انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، کل ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.